حرص کے لیے میں نے کہا 5 جگہوں پر قرآن میں حرص کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، کچھ جگہوں پر حرص کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال ہوا ہے لیکن میننگ وہی پہنچا رہا ہے۔ جیسا سورہ معارج میں ان الانسان خلق ہلوعا، انسان لالچی ہے یقیناً، یہ بھی وہ حرص کی ہلوعا، وہ بھی حرص کے معنی میں۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چلاتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ اب یہ ساری بیماری ابھی اس وقت بیان ہو رہی ہے کہ اس کا واقع انسان دیکھے کہ اپنے اندر کی ڈائگنوسس کرے کہ ہے یا نہیں ہے انسان میں۔ بس کیجئے کہ کوئی ایسا فرشتہ جو آگے کہے کہ جناب نہیں میرے اندر کوئی حرص نہیں ہے، تو بہت اچھی بات ہے، حرص کوئی نہیں ہے آپ کے اندر، آپ اس گفتگو کو اس لیے سن لیجئے کہ آپ مبتلا نہ ہونے پائیں۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حرص ہے تو پھر وہ دیکھے کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اسی طرح سے مثلا حرص کے لیے ایک اور لفظ جو قرآن نے استعمال کیا، الہاکم التکاثر، کثرت مال و اولاد اور کثرت جاہ طلبی نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں تک پہنچ گئے۔ پھر مولا علی علیہ السلام اس میں کیا کہتے ہیں کہ تم قبروں کے پاس جا کر اپنی گنتی کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں نا قبیلہ ہمارا بڑا ہے تمہارا بڑا ہے، تو مین پاور کس کی زیادہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اچھا آپ زندوں کو تو کاؤنٹ کر لیا، مردوں کو بھی جا کے کاؤنٹ کرو، یہ بھی ہمارا مردہ، یہ سب ہمارے قبیلے میں ہے۔ تو مولا نے کہا کہ وہ کہ جو عبرت کی جگہ تھی تم نے فخر کی جگہ بنا دی، یہ تو عبرت حاصل کرنے کی جگہ تھی قبر، تم اس میں فخر کر رہے ہو۔ تو یہ قرآن نے اس کو ایڈریس کیا، اس ایشو کو، کبھی ان انسان خلق ہلوعا کہہ کے، کبھی الہاکم التکاثر کہہ کے، کبھی حرص کی کیفیت کو بیان کر کے۔ علاج کیا ہے؟ علاج آپ کو ہو سکتا ہے، میں نے بھی اس کو دیکھا تو کبھی سادہ سی چیز محسوس ہو، لیکن کبھی ہو سکتا ہے کہ ہزاروں ڈالر کا ٹریٹمنٹ وہ فائدہ نہ پہنچا جائے جو $10 کی گولی فائدہ پہنچا جائے، ہوتا کبھی ایسا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان یقیناً لالچی ہے، حریص ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو چلاتا ہے، جب مال ملتا ہے تو بخیل بنتا ہے، الا المصلین، مگر نماز پڑھنے والا حریص نہیں ہوتا ہے۔ یہ علاج ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ نے ایک علاج بتایا اس کا، کیوں؟ جب واقعاً کوئی نماز کی اپنی واقعاً اصل کیفیت میں تو اپنے پورے وجود کو جھکا دیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اب حرص کیسا ہے؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ حرص کی جو بنیاد اور روٹ ہے نا، وہ 2 چیزیں ہیں، ایک یا تو جہالت ہے یا خدا کے بارے میں سوء ظن ہے۔ خدا کے بارے میں سوء ظن ہے کہ اچھا اللہ نے اس کو دیا ہے تو کیا اللہ مجھے نہیں دے گا؟ اپنی ظرفیت کے مطابق دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا اس نے مناسب سمجھا ہے۔ جب ہم نماز میں اپنے پورے وجود کو، جسم و روح کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں تو اللہ سے سوء ظن بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ابدیت بندگی اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نماز ایک راستہ میں فراہم کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔